ماہم کے اٹھنے سے پہلے اسے تیار کرنے والی بیوٹیشین اپنے 3 رکنی ٹیم کے ساتھ آ چکی تھی۔ انہوں نے ماہم کو پھر سے تیار کیا مزمل کے لیے۔ مزمل بھی گھر واپس آ چکا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مزمل تیار ہو کر نیچے آیا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، گلے میں پھولوں کی مالا۔ مزمل سادگی کے باوجود پروقار نظر آ رہا تھا۔ ماہم دلہن بنی ہوئی لان کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو اس کے پہلو میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ دونوں فوٹوگرافر اسی انتظار میں تیار کھڑے تھے۔ ایک مختصر سا فوٹو سیشن ہوا۔ گھر کے تمام افرادوں نے اسی جوڑے کو تحفے طویف پیش کیے۔ اس کے بعد ممتاز بیگم نے مزمل کو حکم دیا دلہن کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ مزمل نے ہاتھ بڑھایا۔ ماہم نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مزمل اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ مزمل کا بیڈ روم دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، ہر چیز امپورٹڈ، اوپر سے بے شمار پھولوں کی سجاوٹ۔ مزمل نے ماہم کو اپنے بیڈ کے پاس لے جا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہم کمرے کو دیکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سے مزمل اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ ماہم کے پہلو میں مزمل کے بیٹھنے کی دیر تھی، ماہم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مزمل نے ماہم کے جھکے ہوئے مکھڑے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور کہنے لگا، میرا نام مزمل بیگ ہے۔ ماہم نے سنا تو اس کے رخسار پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں کل تک ماہم چودھری تھی، آج الحمدللہ ماہم مزمل ہوں۔ ماہم نے اپنی ماضی اور حال کا تعارف کروایا۔ خاموش محبت کا یہ پہلا زبانی تعارف تھا۔ مزمل نے اپنی دلہن کو ایک خوبصورت ڈائمنڈ کا نیکلس پیش کیا۔ ان دونوں نے ساری رات باتوں اور شرارتوں میں گزاری۔ خاموش محبت کو نکاح کے بعد برکت سے قوت میں اثر آ گئی تھی۔ رات بھر وہ اپنی انوکھی محبت کے واقعات کو یاد کر کر کے مہکتے رہے۔ رات کے پچھلے پہر غسل کرنے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے مزمل اپنی محبت کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے ٹیرس پہ لے گیا۔ اس سرد رات میں نیلے آکاش پر چاند دھلے جیسا لگ رہا تھا اور تارے براتیوں کی طرح۔ مزمل نے فلک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت میں معراج کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ بہت کر لیا اکیلے سفر، اب میں آپ کی ہم سفر ہوں۔ ماہم نے اپنی بھوری آنکھوں سے مزمل کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مزمل نے دیکھا تو اس سے ماہم پر پیار آ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مصروف تھے۔ آپ بہت خوبصورت ہو، مزمل نے ماہم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہم نظریں جھکاتی ہوئی سی مسکرائی۔ اس وقت ماہم کا رخسار ایسے تھا جیسے آفتاب زعفران کے کھیت میں سے طلوع ہو رہا ہو۔ ایک بات کہو، ماہم نے جھکی نظروں کے ساتھ ہی پوچھا تھا۔ کہو، مزمل نے الفت سے جواب دیا۔ تھوڑی پرسنل ہے، ماہم نے میٹھی آواز میں کہا۔ میاں بیوی کا تعلق بھی تو پرسنل ہی ہوتا ہے، آپ اپنے والدین کو معاف کر دیں۔ مزمل نے سنجیدگی سے ماہم کو دیکھا۔ ماہم نے سنجیدگی کی آگ پر اپنی مسکراہٹ کا ٹھنڈا پانی ڈالا۔ ماہم نے مزمل کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، پلیز میری خاطر، میرا ماننا ہے سب سے بڑا عشق تو والدین ہی ہوتے ہیں۔ وہ عشق ہی کیا جو غلطی نہ کرے، ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ حکیم چاچا نے، ماہم نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ بھی مزمل کے مکھڑے کو دیکھ رہی تھی۔ پلیز میری پہلی اور آخری خواہش سمجھ کر ہی، میں زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، ایک شرط پر، مزمل نے روکھے لہجے میں کہا۔ مجھے منظور ہے، ماہم شرط سنے بغیر ہی خاموشی سے جھوم اٹھی۔ آئندہ آپ ان کا ذکر کبھی نہیں کریں گی، مزمل نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ یہ بھی منظور ہے، وہ کھل گئی مزمل کی بات سن کر، ساتھ ہی وہ مسکراتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی، اتنا غصہ ایک لمحے کے لیے تو میری جان ہی نکل گئی تھی، آپ اتنا غصہ کرتے ہیں، ہائے اللہ۔ ماہم نے ہائے اللہ اتنے خوبصورت انداز میں کہا تھا، مزمل سن کر مسکرا دیا۔ وہ محبت اور نفرت کی درمیانی خلط سے چلتا ہوا مکمل طور پر محبت کی وادی میں داخل ہو چکا تھا۔ انمول حیدر سے ملنا چاہو گی، مزمل نے ماہم سے پوچھا۔ وہ مشہور رائٹر، ماہم نے اندازہ لگایا۔ ہاں وہی، ملنا چاہو گی پر اس وقت انمول حیدر، ماہم نے حیرانی سے کہا۔ مزمل مسکرا دیا۔ انمول حیدر نے کہا تھا، جب آپ محبت کی منزل پالو گے تو مجھے فون کرنا، تب میں آپ پر بھی ناول لکھوں گی۔ کیا آپ نے پا لی اپنی محبت کی منزل؟ ماہم نے ادائے بے نیازی سے پوچھا۔ میری محبت اور میری منزل دونوں اس وقت میرے سامنے ہی ہیں، مزمل نے رومانٹک انداز میں کہا۔ ماہم نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی۔ ملن شادی حال سے شروع ہونے والی کہانی ملن پر ہی ختم ہوئی۔ اختتام۔